میں ذرا اطہر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بیسک کام کرنا تھا کہ آپ لوگوں نے ریور زوننگ آپ نے نہیں کی, آپ نے چارٹ نہیں کیا میکسیمم فلڈ پلینز کو, آپ نے باؤنڈریز بتانی تھی کہاں پہ چیزیں نہیں جا سکتی, ان میں باؤنڈری یہ ان کے راستے ہیں اس میں کوئی نہ بنے. 50 سالوں میں بیسک کام آپ نے نہیں کیا. وہ تو کہتے ہیں فلڈ کمیشن کو ختم کریں, اور اگر دیکھا جائے تو وہ تو سیلاب آپ کے دروازے پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی انکمپٹنس کی وجہ سے ہوا. تھینک یو ویری مچ اے آر وائی کہ مجھے یہاں موقع دیا کہ میں جو فنکشنز ہیں فلڈ کمیشن اور اس کے بارے میں آگاہ کروں, اور جو فلڈ کمیشن نے آج تک جو کام کیے ہیں. پہلے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں جنہوں نے کہا ہے. کیا آپ نے ریور زوننگ کی پورے ملک کی؟ سر دیکھیں, ہمارا فنکشن تھا, ہم نے فلڈ پلین میپنگ کر کے اس کے مطابق زوننگ کر کے ہم نے پروونسز کے حوالے کی, اور یہ قانون بنانا ان کا کام تھا. ہم نے ان کو قانون کا ڈرافٹ بھی بنا کے دیا کہ فلڈ پلین جو ہے ریگولیشن ڈرافٹ ماڈل ایکٹ بنا کے دیے تمام صوبوں کو, اور اس سال دوبارہ ہم نے پہلے 2015 میں بنا کے دیا. اس پر کچھ کام پنجاب نے کیا, کچھ تھوڑا سا کے پی نے بھی کیا. پھر ہم نے اس سال اس کو دوبارہ اپڈیٹ کیا انہوں نے جو پرانے کیے ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں. یہ جب ریور زوننگ پر آپ نے پوری میپ کی کہ یہ دریا یہاں سے گزر رہے ہیں, یہاں سے پانی کا فلو ہے, یہ کب کی آپ لوگوں نے پہلی دفعہ؟ ہم نے 2007 میں کی پہلی دفعہ مین انڈس کی, اور پھر 2015 میں تمام میجر ریورز کی کر کے. تو 1977 سے 2007 تک کیا کیا فلڈ کمیشن نے؟ اس دوران ہم نے جو ہے 3 نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان بنائے, کیونکہ بیسک رسپانسبلٹی فیڈرل فلڈ کمیشن کی ہے کہ نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان فار 10 ایئرز آپ نے بنانا ہے, جو کہ ان کنسلٹیشن ود پروونسز, NHA اور پلاننگ ڈویژن اور ریلوے, کیونکہ ان ساروں کے سٹرکچرز ہوتے ہیں اکراس دا ریور. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ مل کے ہم نے تمام یہ جو آپ نے پلان دیا 2015 میں, آپ نے کہا ان کو زوننگ کر کے دیا پوری ریور زوننگ. ہاں, ہم نے 77 سے جب فلڈ کمیشن قائم ہوا, ہم نے 78 سے 88 تک کا فرسٹ پلان دیا, اس کے تحت امپلیمنٹیشن ہوئی مختلف فلڈ پروٹیکشن ورکس کی. پھر ہم نے 88 سے 99 تک. تو ان گورنمنٹس نے آپ کی بات نہیں مانی جو آپ لوگوں نے پلان دیا, سندھ نے, پنجاب نے, کے پی نے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پہلے جس طرح آئینی معاملات تھے, فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً 2020 تک 35 بلین روپیہ خرچ کیا ہے 77 سے لے کر, جس میں ہم نے رڈارز بھی لگوائے 3, جو کہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اس کی مینٹیننس اور آپریشن اور اس سے جو بھی فلڈ فورکاسٹ ہوتی ہے وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک فلڈ فورکاسٹنگ ماڈل بنایا جو کہ پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کیسے یہ سارا پھر یہ سیلاب کیسے آ گیا؟ یہ وہ سارے جو آپ لوگوں نے زوننگ بنائی ہوئی تھی اس میں آبادیاں بھی ہیں, سب کچھ ہیں, وہ پھر کیسے ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ساری ہم نے ایفرٹس کی, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بارشوں کو روک دیں گے. یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, بارشوں نے آنا ہے. وائلیشنز کو آپ لوگوں نے چیک نہیں کرنا ہوتا؟ نہیں, ہمارا وہ اس میں کام نہیں ہے. یہ جو امپلیمنٹیشن ہے فیلڈ کی, لینڈز کا تمام قسم کی مینجمنٹ, یہ پروونشل جو ہے نا. چلیں میں ڈاکٹر اکرام صاحب کو بھی لے لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں, میں آپ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا آپ کا اور انجینئر صاحب کا, وہ تو کہتے ہیں ہم نے کی ہے, ہم نے ریور زوننگ بھی کی ہے, میکسیمم فلڈ پلین پلانز بھی بنائے ہیں, ہم نے باؤنڈریز بھی بنائی ہیں, جس کے اندر ہم نے کہا کہ کوئی آبادیاں نہیں آئیں گی. اب پروونشل گورنمنٹس نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاں جو بھی ادارہ جاتی کام ہوتا ہے اس کی کوالٹی بھی ہمیں پتہ ہے, اور اس پہ عمل درآمد کا کرائسس بھی ہمیں پتہ ہے. اب پاکستان کے 2 بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک مسئلہ ہے کرائسس آف کمپیٹنس, اور وہ آل اداروں میں ہے, کوئی کسی خاص ادارے کا نام نہیں لے رہا. نہیں, ابھی آپ فلڈ کمیشن کا ادارے کا نام لیں اور پرسائز کریں. آپ نے 2 آرٹیکلز لکھے ہیں جس میں آپ لوگوں نے یہ اسٹانس لیا کہ اس کو بند کر دیں, اس ادارے کو, اس میں سوائے انکمپٹنس کے کچھ نہیں ہے. لیٹس ہیو اے کینڈیڈ ڈسکشن, کھل کے بات کریں. جی میں کھل کے ہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے, جو بھی آپ کسی ادارے سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی کاغذوں کے اوپر اپنی کارکردگی کو بہترین دکھاتا ہے. جب پاکستان کے اندر ہمیں پتہ تھا کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور بھارت کا زیادہ پانی ان موسموں میں چھوڑنے کی وجہ سے جب برسات ہوتی ہے, ہمارے کیا چیلنجز ہیں, ایک پیپر نہیں دکھا سکتا فلڈ کمیشن یا کوئی کہ اس ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے کیا انہوں نے ہنگامی حالات کو نپٹنے کے لیے کیا انتظامات کیے. اب جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ ایک دوسرے کے اوپر شفٹ کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے, لوگوں کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ آپ کا آئینی معاملہ کیا ہے اور آپ کے ہاں کوارڈینیشن کی کمی ہے
اور آپ جو ہے اپنے جو ہے ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں. اگر ذمہ داری پوری کی ہوتی مالک صاحب تو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہوتے. یہ 2010 سے دیکھ لیجئے, پھر آپ 15 میں دیکھ لیجئے, اب دیکھ لیجئے, اور آپ ان کو پوچھ لیجئے کہ جو ہماری کارکردگی کے بارے میں ڈچ ایکسپرٹس نے بتایا تھا کہ ہماری ہر چیز ناقص ہے اور ہم کام نہیں کر رہے ہیں, وہ رپورٹ کا کیا ہوا. اور جو سید منصور علی شاہ صاحب جسٹس محترم جو ہمارے سپریم کورٹ کے ہیں, اس وقت 2010 میں جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, تو ان کے کمیشن کی جو وسیع رپورٹ ہے کافی, اور انہوں نے بہت اس پہ کام کیا اور بڑی خاص ریکمنڈیشنز دی. اس ریکمنڈیشنز پہ کس نے عمل کرنا تھا؟ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے تو بن جاتے ہیں مگر وہ کوئی کام امپلیمنٹ نہیں کروا پاتے ہیں, ہمیں کیا پتا کاغذوں میں کیا کام ہوا. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اس کی جو عملی طور پر کیا شکل سامنے آئی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے جو دریات تھے شہروں کے اندر ویسٹ کے, ان میں بھی آیا, مگر انہوں نے اس کو نپٹنے کے لیے پہلے سے کیا تیاریاں کی رکھی ہوتی تھیں. اب ہمارے ہاں سے تو یہ ابھی تک نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب بھارت پیچھے سے پانی چھوڑے گا اور ہم سے ڈیٹا شیئر نہیں کرے گا تو ہم اس کو کیسے پریڈکٹ کریں گے, کون سی پیشن گوئی کرنے کے لیے. چلیں لیٹس آسک ہم یہ جو